یہ راہ سلوک ہے بھائی، یہ راہ سلوک ہے۔ کیا پوچھا تھا کہ تصوف کے معنی کیا ہیں؟ ہاں بھائی یہی پوچھا تھا نا، تصوف کے معنی کیا ہے؟ تصوف اس عمل کا نام ہے جس عمل سے تو راہ سلوک میں اللہ کی تلاش میں گزرتا ہے۔ تصوف اس عمل کا نام ہے جس عمل سے تو راہ سلوک میں گزرتا ہے اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے۔ جسم بھی پاک ہے جی، قلب بھی پاک، اللہ کے نور سے سینہ بھی پاک، آنکھیں بھی پاک، سماعت بھی پاک، زبان بھی پاک۔ اب ملے گا نا اللہ، اب ملے گا نا اللہ۔ ان ساری باتوں کو بھول جائیں اور بس ایک ہی چیز لے کے بیٹھ جائیں کہ اللہ چاہیے، اللہ چاہیے، ہمیں اللہ چاہیے، اللہ چاہیے۔ یہ سب کام کرے گا؟ یہ سارے کام کون کرے گا؟ یہ سارے کام کرو گے تو پھر اللہ ملے گا۔ اللہ تو بہت بڑی چیز ہے یار، اللہ پاک کی تو شان کریم بہت بڑی شان ہے۔ ایک چھوٹا سا ولی نہیں مل سکتا، ایک چھوٹے مرتبے والا، ولایت ادنا والا کوئی ولی بھی نہیں مل سکتا، اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے اگر آنکھیں پاک نہیں ہیں۔ یہ بڑی باریک اور سمجھنے والی باتیں ہیں کہ جب آپ کا قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے آپ کو عطا کر دی، جب قلب آپ کا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو خون کو پمپ کرتا ہے، دل خون کو پمپ کرتا ہے نسوں میں، آپ کے جسم میں۔ اس خون کے ساتھ یہ نور بھی نسوں میں چلا جاتا ہے، نسوں میں چلا جاتا ہے، اور ظاہر تو آپ کا پاک ہو گیا، آپ نے کلمہ پڑھ کے غسل کیا، آپ نہا لیا، آپ کا ظاہر پاک ہو گیا، آپ کا جسم پاک ہو گیا۔ باطن آپ کا کیسے پاک ہوگا؟ روح آپ کی کیسے پاک ہوگی؟ وہ اللہ کے ذکر سے پاک ہوگی نا، وہ اللہ کے اس ذکر سے پاک ہوگی۔ اور پھر قرآن کریم کا وعدہ ہدی للمتقین، میں ہدایت ہوں متقین کے لیے۔ جب سینہ بھی پاک ہو گیا، تیرا باطن بھی پاک ہو گیا تو متقی بنانا تو اب دے گا قرآن تجھے ہدایت۔ نہیں تو دیکھ اسی قرآن کو پڑھ کر کتنے گمراہ ہو گئے، بنے نا 72 فرقے بنے نا، سب اسی قرآن کو پڑھتے ہیں نا، پھر فرقوں میں کیوں تقسیم ہو گئے؟ کیوں اسلام کے 72 ٹکڑے ہو گئے؟ کیوں؟ سارا کچھ پڑھ لیا، ہدی للمتقین۔ ہے نا بھائی؟ تو معاملات یہ ہیں۔ منیش ان چیزوں کو سمجھو اور دیکھو، یہ تم نے ایک سوال کیا، کتنے لوگوں کو روشنی مل گئی، کتنے لوگوں کو روشنی مل گئی، اور کریڈٹ کس کو گیا؟ منیش کو کریڈٹ، اجر و ثواب منیش کو ملا۔ بڑے راز ہیں اللہ کے یار، بڑے راز ہیں، بڑی حکمت والا ہے وہ بادشاہ، بڑی حکمت والا ہے اللہ پاک کی شان ایسی کریمی والی، ایسی کرم والی شان، ایسی شان ہے میرے بادشاہ کی۔ کیسے کیسے بہانے بناتا ہے، کیسے کیسے بہانے بناتا ہے جی۔ اور ان منزلوں تک پہنچنا ہے تو سب سے پہلے سرکار کی، سب سے پہلے میرے بادشاہ، میرے سرکار سیدنا غور شاہ مدثر اللہ العلی امام مہدی علیہ السلام، سب سے پہلے میرے سرکار کو اپنے دل میں بساؤ یار۔ خدا کی قسم یہی انتہا ہے، اور یہی تمہارا آخر ہے، تمہارا اختتام ہے۔ یہیں سے انتہا اور یہیں پہ یہی ابتدا ہے، یہی انتہا ہے۔ بھائی کہیں پہنچ سکتے ہو، کہیں تک، کہیں کوئی منزل، کوئی رتبہ، مرتبہ کوئی مل سکتا ہے سرکار کو چھوڑ کے آگے بڑھے تو؟ یہ سرکار تم سے خفا ہے، سرکار تم سے ناراض ہے کسی بھی تمہاری حرکت پر، اور تم سپنے لیے بیٹھے ہو، تم بڑے بڑے دعوے کرتے ہو۔ سرکار کو راضی کرو یار، سرکار کو راضی کر لیا تو آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا، آپ بھی راضی ہو جائیں گے اور اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا۔ مرشد کو راضی کرو، سرکار راضی ہو جائیں بس۔ بھائی ہم اپنی طاقت سے تو کہیں پہنچ ہی نہیں سکتے، نہیں پہنچ سکتے نا جب تک سرکار کی مدد نہ آ جائے۔
سرکار کی روحانی امداد، سرکار کی نورانی امداد، وہ مدد نہ آ جائے تو ہم تو ایک قدم آگے نہیں چل سکتے یار. کتنے بڑے بڑے دعوے کر لیں، ساری زندگی ریاضت میں اور کسب میں گزار دیں، سرکار کی مدد کے بغیر چل نہیں سکتے ایک قدم بھی آگے. مرشد ہوتا کس لیے؟ مرشد ہوتا کس لیے؟ اور وہ کتنے مقدر والے ہیں جنہیں کوئی مرد کامل مل جائے، کوئی کامل مرشد مل جائے، کوئی کامل اکمل مکمل مرشد مل جائے. کیسے مقدر اس زمانے میں، اس دور میں وہ کیسے مقدر والے ہیں. اللہ پاک خیر کر دے گا یار، کرم کر دے گا اللہ پاک، سارے کام ہو جائیں گے، سارے کام ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھنا ہماری بات، سرکار کو راضی رکھنا ہے. سرکار کی رضا سے، سرکار کی خوشی سے ہوں گے سارے کام. اگر سرکار آپ سے راضی نہیں ہے، سرکار آپ سے راضی نہیں ہے، سرکار آپ سے خفا ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. جتنے بھی بڑے سمندر خان ہیں کچھ نہیں کر سکتے. واہ جی واہ. ہاں